رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وقال: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم إلى آخر الآية. محترم حضرات، ماہ مبارک کے ایام، خصوصاً آخری عشرہ اور پھر رات کا یہ موسم، ان سب میں اس عظیم واقعے کا تذکرہ یقیناً دو آتشہ کے جیسا ہے۔ یہ رمضان کی مناسبت سے بھی اگر اس کو جوڑا جائے تو فتح مکہ کا واقعہ رمضان سے جڑا ہوا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رمضان کو فتح مکہ کی غزوہ فتح مکہ کی تیاری فرمائی، 10 کو وہاں سے کوچ کیا، 17 کو پڑاؤ ڈالا اور اس کے بعد 17-18 کے درمیان فتح ہو گیا۔ اس کے بعد 19 دنوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا۔ تو رمضان المبارک کا دراصل فتح مکہ سے بھی کسی نہ کسی قدر تعلق ہے۔ فتح مکہ انسانی تاریخ میں، خاص طور سے اسلامی تاریخ میں اس اہمیت کا حامل ہے کہ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ فتح مکہ اسلامی تاریخ کا وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے جہاں سے پوری دنیا کے اندر اسلام کا چرچا ہوا اور بت پرستی کو مکہ کے اندر اور حجاز کے اندر شکست فاش ملی، اور فتح مکہ ہی وہ واقعہ ہے جس کا جشن اللہ رب العزت کے یہاں آسمان میں منایا گیا اور زمین میں چاند اور ستاروں نے اس کا جشن منایا۔ فتح مکہ ایسا واقعہ ہے جس کو علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنی کتاب میں۔ اب یہ بات جاننے کی ہے کہ فتح مکہ کیوں پیش آیا، یہ غزوہ کیوں پیش آیا۔ تاریخی پس منظر مجھے موضوع دیا گیا، یقیناً یہ موضوع بہت سخت تھا کہ اس کو پورے طور پر اس کو آدمی کو دیکھنا پڑا، چیک کرنا پڑا، بہت سارے اس کے خال نقوش ہر ایک کے ذہن میں موجود ہوتے ہیں، لیکن اس کا تاریخی پس منظر یہ بہت بڑا موضوع تھا جو مجھے دیا گیا۔ خیر، اس کا اصل میں کیا ریزن تھا، کس وجہ سے غزوہ فتح مکہ پیش آیا؟ اصل میں صلح حدیبیہ اس سے 2 سال پہلے پیش آیا تھا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ نکلے تھے اور آپ کا ارادہ تھا کہ آپ عمرہ فرمائیں گے، لیکن حدیبیہ کے مقام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس آنا پڑا اور اس کے نیکسٹ ایئر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر کے عمرہ فرمایا۔ صلح حدیبیہ کو اللہ رب العزت نے فتح مبین کا خطاب دیا تھا، کیونکہ دراصل یہ مقدمہ اور یہ پریفیس تھا اگلے مرحلے کا، یعنی فتح مکہ کا یہ مقدمہ تھا۔ صلح حدیبیہ میں یہ شق اور یہ معاہدہ طے پایا تھا کہ اگر کوئی قبیلہ مسلمانوں سے کے امان میں آتا ہے تو مسلمان اس کے تحفظ کے ذمہ دار ہوں گے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی قبیلہ قریشیوں کے ساتھ التصاق چاہتا ہے، قریشیوں کے ساتھ ملنا چاہتا ہے اور ان کے امان میں آتا ہے، تو وہ اس کو حق ہوگا کہ وہ اس کے ساتھ رہے اور قریشی اس کی زمان رکھیں گے اور قریشی اس کی حفاظت کریں گے۔
یہ شپ طے پائی تھی اور اس پر دستخط کی گئی تھی۔ ہوا یہ کہ بنو خزاعہ ایک قبیلہ تھا، بنو خزاعہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیف بننے کو اختیار کیا۔ بنو خزاعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹیچ ہو گئے، اور ادھر بنو بکر تھے، وہ قریش کے امان میں آ گئے، قریش کے ساتھ ان کا کولیبریشن ہو گیا۔ اب دونوں میں بنو خزاعہ اور بنو بکر جو دو قبیلے تھے، ان دونوں میں لڑائیاں ہوتی تھی۔ ایک زمانے جاہلیت سے ان دونوں کے درمیان بے پناہ لڑائیاں ہوتی تھی، لیکن جب صلح پا گئی، صلح حدیبیہ میں معاملہ طے ہو گیا، تو دونوں کے اندر سے اب لڑائیاں ختم ہو گئی، اور قریشیوں کے ساتھ بنو بکر رہنے لگے اور مسلمانوں کی امان میں بنو خزاعہ کے لوگ رہنے لگے۔ کچھ دنوں کے بعد بنو بکر کے لوگوں کو ایک شرارت سوچی۔ نوفل ابن معاویہ کر کے ایک شخص نے وطیرہ کے نام کے مقام پر اس نے بنو خزاعہ کے کچھ لوگ جو کہ وطیرہ نام کے ایک اس پر یعنی کنویں پر قیام پذیر تھے، ان پر حملہ کر دیا۔ نوفل ابن معاویہ یہ بکری تھا، بنو بکر میں سے تھا، اور قریش کی شہ پر وہ حملہ کرنے کے لیے آیا تھا۔ قریشیوں کے کچھ افراد اس کے ساتھ بھی آ گئے تھے، بنو بکر کے ساتھ بھی قریشیوں کے کچھ لوگ آ گئے تھے اور اسلحے سے اس کی مدد کی گئی تھی۔ اس کے بعد جب انہوں نے حملہ کر دیا، اب بنو خزاعہ کے کچھ لوگ جن میں سے عمرو ابن سالم خزاعی کا نام آتا ہے، عمرو ابن سالم مدینہ آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، انہوں نے شاعری کے انداز میں اپنی بات کہی، انی رأیت حین ناشدہ، وہ پورا اس کا وہ ہے۔ انہوں نے آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول، قریش نے بدعہدی کی ہے اور قریش کے سپورٹ سے ہمارے اوپر حملہ کیا گیا، ہم چاہتے ہیں کہ اس کا بدلہ لیا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زبان دے دی کہ ستنصرن، کہ تمہاری ضرور مدد کی جائے گی۔ عمرو ابن سالم خزاعی وہاں پر تھے، اور 2 دن کے بعد بدیل ابن ورقہ ان کے سرداروں میں سے، بنو خزاعہ کے سرداروں میں سے ہوتے تھے، وہ تشریف لائے اور انہوں نے بتایا کہ کتنے لوگوں کو مارا گیا ہے، کیا کیا اس کی صورتیں ہوئی، کیسے کیسے بنو بکر کے لوگوں نے ہمیں ستایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غصہ آیا، کیونکہ نقض عہد یہ بغاوت سے کمتر نہیں ہے۔ جب عہد و پیمان کو توڑ دیا جائے تو یہ بغاوت کی ایک بڑی شکل ہے۔ ان لوگوں نے بدعہدی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غصہ آیا۔ ہوا یہ کہ اسی وقت چاند آسمان پر ایک بادل کا ٹکڑا نظر آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادل کا یہ ٹکڑا بنو خزاعہ کے فتح کا اعلان کر رہا ہے، خوشخبری دے رہا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کے 3 دن قبل، یہ واقعہ جو پیش آیا یعنی بنو خزاعہ پر حملے کا، اس سے 3 دن قبل ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو حکم دیا کہ میرے اسلحے تیار کر دو، میرے جنگی سامان تیار کر دو۔ دوسرے دن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھے کہ ان کی بیٹی حضرت عائشہ آپ کی بیٹی تھی، آپ آئے دیکھا کہ بیٹی اسلحے تیار کر رہی ہے، پوچھا کہاں کا ارادہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ تو حضرت عائشہ نے کہا مجھے کچھ بتایا نہیں، لیکن آپ کا کچھ ارادہ ہے۔ صحابہ بہت شش و پنج میں تھے، کیونکہ 3 دن پہلے سے تیاری شروع ہو گئی تھی۔ اب اس کے بعد یہ واقعہ پیش آیا، عمرو بن سالم خزاعی تشریف لائے، اور اس کے بعد بدیل بن ورقہ آئے۔ اس کے بعد ایک بڑا واقعہ رونما ہوا، اور وہ یہ ہوا کہ ادھر قریشیوں کو یہ احساس ہو گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، محمد کو اس حادثے کی اطلاع مل چکی ہوگی، اور اب محمد کو لائٹ لینا، کمزور ان کو سمجھنا بے وقوفی کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے۔ لہٰذا انہوں نے اولین فرصت میں اپنے چیف کمانڈر، آرمی چیف جو تھے ان کے ابو سفیان کو تیار کیا انہوں نے،
اور انہوں نے کہا کہ آپ جائیے محمد کے پاس جائیے اور ہمارا جو ٹریٹی ہوا تھا, جو معاہدہ ہوا تھا, اس کو رینیو کروائیے, اس کی تجدید کروائیے. ابو سفیان مکہ سے بھاگتے ہوئے مدینہ پہنچے. یاد رہے کہ ابو سفیان کی بیٹی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی. ابو سفیان جب مدینہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ پہلے اپنی بیٹی کے گھر گئے. بیٹی کے گھر جو بستر بچھا ہوا تھا اس پر ابو سفیان بیٹھنا چاہے. بیٹی نے وہ بستر سمیٹ دیا. انہوں نے کہا کہ بیٹی تم نے ایسا کیوں کیا, کیا میں اس بستر کے لائق نہیں, یہ بستر میرے لائق نہیں. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے, اس پر ناپاک اور مشرک لوگ نہیں بیٹھ سکتے, لہذا میں آپ کو اس پر بیٹھنے کی اجازت نہیں دے سکتی. اس کے بعد وہ نکلے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. ابو سفیان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے محمد, ہم سے غلطی ہوئی, ہم نے نقض عہد کیا, ہم نے عہد و پیمان کو توڑا ہے, لیکن ہم اس معاہدے کی تجدید چاہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر غصے میں تھے کہ آپ نے کوئی بات نہیں فرمائی, کچھ نہیں بولے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد ابو سفیان حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے. حضرت ابو بکر سے فریاد کی. انہوں نے کہا بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں سرنڈر کر رہا ہوں, میں کچھ نہیں کروں گا. عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے کہ بھائی آپ ہی کچھ کروا دیجیے. عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم اللہ کے دشمن, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تم نے بدعہدی کی, اگر میرا بس چلے تو اگر میرے پاس ٹوٹی لکڑی کے سوا کچھ نہ ہو تب بھی میں تم سے قتال کروں گا. پھر حضرت علی کے پاس پہنچے اور حضرت علی سے انہوں نے کہا, حضرت علی اس وقت اپنے گھر میں تھے, ان کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ دونوں گھر میں, تینوں گھر میں تھے. ابو سفیان پہنچے اور اپنی دوستی کا حوالہ دیا کہ علی تم تو میرے بڑے پرانے دوست ہو اور تمہارا بہت پرانا یارانہ ہے, تم بھی کچھ مدد کر سکتے ہو, تم جا کے اللہ کے رسول سے بات کرو اور میری بات کرواؤ. علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا بھائی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کا عزم کر لے تو ہم اس میں بولنے کے مجاز نہیں ہیں, ہم بول نہیں سکتے اس میں. اس کے بعد انہوں نے حضرت فاطمہ کی طرف مخاطب ہو کر کے فرمایا کہ فاطمہ آپ ہی اس بچے کے ذریعے, حضرت حسن رضی اللہ عنہ موجود ہیں, چھوٹے بچے ہیں, اس بچے کے ذریعے آپ ہماری بات کروا دیجئے, اور یہ بچہ اگر اس کے ذریعے آج صلح ہو گئی تو یہ عربوں کی تاریخ کا سردار کہہ جائے گا. حضرت فاطمہ بھی وہ بھی اللہ کے رسول کی بیٹی تھی. انہوں نے کہا کہ یہ بچے کی وہ حیثیت ابھی نہیں ہے کہ یہ تمہارے اور اللہ کے رسول کے درمیان فیصلہ کرائے, اور اللہ کے رسول جب کوئی فیصلہ کر لیں اس میں کسی کو بولنے کا کوئی اختیار نہیں موجود رہتا. ابو سفیان پریشان ہو گئے, ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا اب کیا کریں. پھر حضرت علی سے کہا کہ علی تم ہی کچھ بتاؤ, آپ ہی کچھ بتاؤ کہ میں کیا کروں. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھائی میں تمہاری کوئی ہیلپ نہیں کر سکتا ہوں, البتہ تمہیں ایک مشورہ ضرور دے سکتا ہوں اگر تم مان سکو. پوچھا کیا مشورہ؟ کہنے لگے کہ ایسا کرو, تم یہاں پر جا کر کے پبلک جو پلیس ہے مدینے کے اندر, وہاں جا کر کے بلند آواز سے اعلان کر دو کہ میں یعنی ہم سب امان کا اعتراف کرتے ہیں اور ہم اپنے معاہدے کی تجدید کرتے ہیں, اور اس کے بعد چلے جاؤ. جا کر کے اعلان کرو کہ بھائی ہم امن کا معاہدہ چاہتے ہیں اور ہم اس کی تجدید کرتے ہیں, اور اس کے وہ صاحب بیان وہ وہاں سے نکل گئے. ابو سفیان واپس آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بہت غصے میں تھے معاملے سے, لہٰذا آپ نے فوج کشی کا ارادہ فرمایا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دے دیا کہ اس کی تیاری شروع کر دی جائے, اور معاملے کو ایک دم سیکرٹ رکھا جائے, بالکل اخفا رکھنا ہے, بالکل چھپا کے رکھنا ہے. اس کی اطلاع قریشیوں کو نہیں پہنچنی چاہیے, کفار مکہ کو نہیں پہنچنی چاہیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی فرمائی کہ اللہ جاسوسوں کو اور خون ہماؤں کو روک دیجئے
جو ہماری بات ہماری تیاری کی اطلاع کفار مکہ کو پہنچا سکیں. وہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر سد سکندری حائل کر دی اور کوئی بھی خبر اب مکہ تک پہنچ نہیں سکتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ بھیجا. سریہ بہت چھوٹے سے لشکر کو جو 10 سے 20 لوگوں پر مشتمل ہو سریہ بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سریہ ایک چھوٹا سا سریہ ضم بطن کی طرف روانہ فرمایا جو مکے سے تھوڑا کراس تھا. اور روانہ فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ جو لوگ یہ دیکھ رہے ہیں ہمیں کہ ہم تیاری کر رہے ہیں وہ لوگوں کو یہ اندازہ ہو کہ مکہ پر فوج کشی نہیں کرنے والے, فوج کشی مکہ پر نہیں کی جا رہی ہے بلکہ کسی اور طرف کا ارادہ کیا جا رہا ہے, گویا ایک چکمے کی شکل تھی. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 رمضان کو مدینہ سے کوچ فرمایا. سن 8 ہجری کا واقعہ ہے. مدینہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوچ فرمایا. کوچ فرمانے سے پہلے ایک اور واقعہ رونما ہوا اور وہ واقعہ رونما ہوا حضرت حاطب ابن ابی بلتعہ کا واقعہ ہوا. حضرت حاطب ابن ابی بلتعہ کے بارے میں پہلے یہ بات ذہن میں صاف کر لینا چاہیے کہ حضرت حاطب ابن ابی بلتعہ یہ بدری صحابی ہیں اور بدری صحابیوں کا نام بھی باعث برکت ہے اور ان کی مغفرت کا اعلان اسی دنیا میں کیا جا چکا ہے. لہذا بدری صحابیوں کے بارے میں کسی طرح کی طعن و تشنیع قبول نہیں ہے. حضرت حاطب ابن ابی بلتعہ سے اس وقت ایک چوک ہوئی. انہوں نے ان کے کچھ ریلیٹیوز کچھ قریبی رشتہ دار جو ہیں مکے کے اندر موجود تھے اور وہ قریشی نہیں تھے. لہٰذا انہوں نے یہ سوچا میں قریشیوں پر کچھ احسان کر دوں, اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ قریشی میری آل اولاد کی میرے رشتہ داروں کی وہاں ذرا سا خیال کر لیں گے, کوئی مسئلہ آئے گا تو ان کی دیکھ بھال کر لیں گے. اور ان کو اس بات کا یقین تھا کہ اللہ کے رسول نے اگر لشکر کشی کی تو فتح اللہ کے رسول کی ہوگی. وہ اس بات کے یقین میں تھے لیکن وہ ایک احسان کرنا چاہتے تھے قریشیوں پر تاکہ ان کی آل اولاد اور ان کی جو رشتہ دار لوگ وہاں پر ہیں وہ لوگ امن و امان سے رہیں. انہوں نے ایک خط لکھا. راستہ بند ہے یعنی کوئی انفارمیشن جا نہیں سکتی. انہوں نے خط لکھا. خط لکھنے کے بعد ایک عورت کو جو ایسے ہی کام کیا کرتی تھی ایک عورت کو بلایا اور وہ خط دیا. اس عورت نے وہ خط اپنے چوٹی میں بال کی چوٹی کے اندر رکھ کر کے اس نے اپنے بال گوندھ لیے اور وہ نکل گئی مکہ سے. حضرت حاطب ابن ابی بلتعہ نے لکھا کہ اہل قریش کو یہ اطلاع دی جاتی ہے محمد رسول اللہ لشکر کشی کرنے والے ہیں اور آپ حضرات اس سلسلے میں جو کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. یہ مضمون کا خط لکھ کر کے انہوں نے عورت کو دیا اور وہ عورت لے کر کے نکل گئی. ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آ گئی کہ آپ کا راز فاش ہونے پہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی, حضرت مقداد اور دو صحابیوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ وہ جاؤ مقام خاک, ایک خاک جگہ ہے وہاں پر ایک عورت ملے گی تم سے, اس سے خط لے کر آؤ. ساری ٹیکنالوجی سارے اب ہماری عقلیں سب فیل ہیں. وہاں حضرت علی اپنے تمام رفقا کے ساتھ پہنچتے ہیں, ایک عورت ملتی ہے, اس سے انہوں نے کہا کہ بھائی خط لاؤ. اس نے کہا کیسا خط؟ میرے پاس کوئی خط نہیں ہے. انہوں نے کہا تلاشی لی, اس کے سامان کی تلاشی لی, نہیں ملا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دیکھو یا تو آسانی سے دے دو یا تمہیں ننگا کر دیں گے. کیسے بھی ہم تم سے خط کو لیں گے کیونکہ ہم جھوٹ نہیں بول رہے. اللہ کے رسول نے کہہ دیا ہے تو ہے تمہارے ساتھ خط, لہٰذا تمہیں دینا ہوگا. اس نے دیکھا کہ آواز میں بہت حزم اور بہت پختگی ہے تو اس نے کہا تم سب چہرہ ادھر کرو, چہرہ ادھر کرو تو دوں گی. چہرہ ادھر کیا تو اس نے اپنی چوٹی سے نکال کر کے خط دیا. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاطب بن ابی بلتعہ کو بلایا اور پوچھا کہ بلتعہ اب یہ کیا ہے, یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرے معاملے میں فیصلہ کرنے میں پلیز جلدی مت کیجیے.
میں کافر نہیں ہوا، میں اسلام سے پھرا نہیں ہوں، میں اسلام کا باغی نہیں ہوا ہوں، میں آپ کے ساتھ بدعہدی بھی نہیں کرنا چاہ رہا تھا، بلکہ میرا ارادہ یہ تھا کہ میں قریشیوں پر احسان کر کے اپنی آل اولاد کا تحفظ پاؤں، صرف یہ مقصد تھا میرا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بازو میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس منافق کی گردن ماروں۔ حضرت عمر تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اور بہت غصے میں تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر خاموش رہو، یہ بدری ہیں اور بدریوں کو شاید اللہ نے یہ حق دیا ہے کہ وہ جو چاہیں کریں اور اللہ انہیں معاف کر دے۔ ان سے اگر یہ غلطی ہوئی ہے تو اللہ اسے ضرور معاف کر دے گا۔ بدری صحابی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور حضرت حاتب ابن ابی بلتعہ کو بغاوت کا جرم تھا، اس سے کم تر نہیں تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے معاملے میں آسانی فرمائی اور ان کو چھوڑ دیا گیا حضرت حاتب ابن ابی بلتعہ۔ اور پھر پوچھ ہوا، پوچھ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ مر الزہران کی طرف رواں دواں تھے، راستے میں مقام جحفہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لا کر کے اپنے اہل و عیال کے ساتھ مدینہ تشریف لا رہے تھے۔ مقام جحفہ میں حضرت عباس سے ملاقات ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آگے بڑھے، اور آگے بڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 کزن برادرز ملے، ایک آپ کے چچا زاد بھائی ابو سفیان ابن حارث، آپ کے ایک چچا تھے حضرت حارث ایک چچا تھے، ابو سفیان ابن حارث ملے، اور ایک اور جو آپ کے یعنی عبداللہ ابن امیہ، آپ کے 2 کزن برادرز، ایک پھوپھی زاد بھائی اور ایک چچا زاد بھائی راستے میں ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھ کر کے، وہ بھی اسلام لا کر کے آ رہے تھے، آپ کو اس کی اطلاع نہیں تھی، آپ نے انہیں دیکھ کر کے اپنا چہرہ پھیر لیا۔ وہ جب قریب ہونا چاہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف توجہ نہیں فرمائی، وہ لوگ حضرت علی کے پاس پہنچے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت ہے کہ وہ بڑا اچھا مشورہ دیتے تھے، حضرت علی کے پاس پہنچے، حضرت علی سے پوچھا، کہا کہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف توجہ نہیں فرما رہے۔ اصل میں آپ توجہ اس لیے نہیں فرما رہے تھے کیونکہ جب آپ مکے میں قیام پذیر تھے، ان دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستایا تھا، بے پناہ ستایا تھا، جگہ جگہ آپ کو ڈاؤن کرنے کی کوشش کی تھی، آپ کو ذلیل کیا تھا، آپ پر تانے کسے تھے، آپ پر فقرے مارے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھتے ہی آپ کو تکلیف ہوئی۔ حضرت علی سے کہا کہ کیا کریں بتاؤ؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ کہو جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا تھا جب ان کے بھائی حضرت یوسف سے ملے تھے، تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ۔ آپ جا کر کے یہ کہو۔ وہ آئے، ابو سفیان بن حارث آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، کہ خدا کی قسم اللہ نے آپ کو ہمارے اوپر برتری عطا کی اور ہم غلطی پر تھے، اگرچہ ہم غلطی پر تھے، اور لیکن اللہ نے آپ کو ترجیح اور فضیلت دے دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ بھی کتنے شفیق تھے، آپ نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ کوئی بات نہیں، لا تثریب علیکم اليوم، کوئی بات نہیں، جاؤ آزاد ہو، یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف کرے۔ یہ واقعہ پیش آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، مر الزہران میں پہنچے۔ مر الزہران مکہ سے بہت زیادہ فاصلے پر نہیں تھا، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر نے پڑاؤ ڈالا۔ یاد رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت 10,000 جانثار صحابہ کا لشکر جرار موجود تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مر الزہران میں پڑاؤ ڈالا۔ سوچئے رمضان کا زمانہ تھا اور صحابہ کرام روزے کی حالت میں جنگ کے لیے جا رہے ہیں۔ آج روزے کی حالت میں سونے کے علاوہ کوئی اور کام نہیں کیا جاتا، کوئی اور کام اگر کیا بھی گیا تو بڑا احساس جتلایا جاتا کہ روزہ رکھ لیا کیا۔ تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ بھوکے پیٹ لوگوں نے اسلام کی جتنی خدمت کی ہے
पेट भरे लोगों ने उसका एक जर्रा, उसका 1% भी काम नहीं किया। रोजा रख के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंच रहे हैं मर्र ज़हरान में। वहां पर आपने देखा कि सहाबा की हालत इंतहाई ज़ार हो गई और अभी काफी दिन बाकी था, तो रोजा तोड़ दिया गया, ये बतलाने के लिए कि सफर में रोजा तोड़ा जा सकता है। अगर जरूरत हो तो अल्लाह ताला कुरान में इजाजत देता है, अय्यामा मादूदात फमन कान मिनकुम मरीदन औ अला सफर, सफर में कोई हो तो रोजा तोड़ सकता है। वहां जरूरत थी, सहाबा किराम कई दिनों से चल रहे थे। वहां पर मर्र ज़हरान पहुंचने के करीब में रोजा तोड़ दिया गया और खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजा तोड़ दिया। हालत दिगरगुम हो रही थी सहाबा की और वहीं पर पड़ाव डाला गया। रात में वहां पर क़याम था। अब 10,000 सहाबा अपने अपने खाने की कुछ कुछ टोलियों में खाने का इंतजाम किया जा रहा था, आग जलाई जा रही थी। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जिम्मेदार और पहरेदार मुकर्रर किया गया। पहरेदार, हम में से अगर किसी चौधरी को पहरे की जिम्मेदारी दे दी जाए कि आप मस्जिद का पहरा करें किसी भी वक्त में, तो वो चौधरी अपनी इंसल्ट मानेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार सहाबा का आलम ये था। उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु जैसे जलीलुल क़द्र सहाबी को ये हुक्म दिया जा रहा है कि आप पूरे लश्कर की निगरानी करते रहें, पहरेदारी का काम आपका है। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहरेदारी कर रहे हैं। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के रसूल का सफेद खच्चर लेकर के निकले। खच्चर म्यूल को कहते हैं, वो घोड़े और गधे के दरमियान की जो शक्ल है उसको खच्चर कहते हैं। तो खच्चर पर निकले, सफेद खच्चर पर, और निकले देखने के लिए, आसपास के अहवाल का जायजा लेने के लिए। आप लश्कर से बाहर आए। बाहर आने के काफी दूर के बाद आपने देखा कि दो लोग बात कर रहे हैं, दो लोग बात कर रहे हैं। असल में उधर अहले मक्का को यह एहसास हो गया था कि मोहम्मद ने चूंकि कोई जवाब नहीं दिया है। जब अबू सुफियान पहुंचे, उन्होंने बताया कि मोहम्मद ने कोई जवाब नहीं दिया, अबू बकर ने भी मेरी मदद नहीं की, उमर तो बड़ा दुश्मन निकला और अली ने भी माजरत कर दी। तो उन लोगों को लग गया कि अब मसला गंभीर है, कुछ ना कुछ होने वाला है। अब अबू सुफियान कमांडर इन चीफ वो बाहर निकल करके राउंड लेते रहते थे। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहुंचे, देखा कि दो लोग बात कर रहे हैं और दोनों की आवाज पहचान गए। एक थे बुदैल बिन बरका जो खुज़ाई थे, और एक अबू सुफियान, दोनों में बात हो रही थी। अबू सुफियान कह रहे थे कि ये जो लाइट, ये जो रोशनी दिखाई दे रही है, ये रोशनी क्या है? कुछ ना कुछ नया यहाँ पर वक़ूफ़ पज़ीर हुआ है, कुछ ना कुछ नया दिख रहा है यहाँ पे। बुदैल बिन बरका ने कहा कि तुम्हें गलतफहमी हो रही है, ये कुछ नहीं है, बेचारे बनु खुज़ाआ के लोग हैं जिनको तुमने मारा है, वही लोग हैं। अबू सुफियान ने कहा कि बनु खुज़ाआ के अंदर ये दम नहीं है कि इतनी रोशनी उनके यहाँ से जले, और ना तो उनकी इतनी तादाद है, लिहाजा ये जो रोशनी नजर आ रही है कुछ न कुछ नया है। यही बात चल रही थी। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहुंचे। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला ने आवाज पहचान लिया, कहा अबू हंज़ला, उन्होंने कहा अबुल फज़ल, दोनों एक दूसरे की आवाज को पहचान गए। अबू हंज़ला असल में अबू सुफियान की कुन्नियत थी जिसको से जाना जाता था, और अबुल फज़ल अल अब्बास आप लोग सुनते रहते हैं खुतबे में, तो हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कुन्नियत है अबुल फज़ल। उन्होंने कहा, अब इनसे मुखातब हुए। अबू सुफियान ने पूछा कि क्या है, क्या चल रहा है? तो इन्होंने कहा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ चुके हैं तुम्हारे सर पे। उसने कहा अरे हमारे को तो यकीन नहीं आ रहा। फिर उन्होंने कहा कि ऐसा करो, अगर अपनी कौम का खून बचाना चाहते हो, कल सुबह से पहले अगर तुम अपनी उम्मत का खून बचाना चाहते हो, अहले मक्का का खून अगर बहने नहीं देना चाहते हो, तो अभी से जाओ और मोहम्मद रसूलुल्लाह से अमान तलब करो। अबू सुफियान कमांडर इन चीफ है, आ रहे हैं। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला ने अपने खच्चर पे पीछे बिठा लिया, इस्लामी लश्कर की तरफ आए।
لوگ دیکھ رہے جب خچر گزر رہا ہے سب لوگ نکل کے دیکھ رہے کون ہے, تو پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خچر گزر رہا ہے. اس کے بعد کیا مجال ہو سکتی ہے کسی کو دیکھنے کی, اللہ کے رسول کا ہے خچر, جانے سب لوگ. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ عباس کسی کو بٹھا کر کے لا رہے ہیں, پہنے پہ ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا, غور سے دیکھا, کہا یا عدو اللہ, اے اللہ کے دشمن, قبل اس کے کہ ہم تیرے اوپر سوار ہوں تو خود ہی ہمارے چنگل میں آ گیا. اب حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عمر ہاتھ نہیں لگانا, میں نے ان کو امان دے دی ہے. امان کا مسئلہ یاد رکھیے, یہ بات جاننے کی ہے کہ اسلامی شریعت میں مسلم مملکت میں جب کسی کوئی ایک مسلمان, ادنا مسلمان اگر کسی کافر کو امان دے دے تو اس کا قتل حرام ہے اور واجب الدم ہے. اگر اس کا قتل کیا گیا تو قاتل کو اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا. مسلم مملکت میں کوئی کافر اگر امان لے کر کے گزرا, حضرت عباس نے کہہ دیا کہ بھائی میں نے ان کو اپنا دیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. حضرت عباس ان کو لے کر کے ابو سفیان, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہاں پہنچے تو عمر پہنچے, اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کی گردن ماروں, اس اللہ کے دشمن کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, حضرت عباس کو کہا کہ ان کو لے جاؤ اور اپنے خیمے میں رکھو, صبح لے کر آنا. جب صبح لے کر کے آئے حضرت عباس رضی اللہ عنہ ابو سفیان کو لے کر آئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان سے کہا, ابو سفیان مجھے افسوس ہے, کیا تمہیں تمہارے اوپر افسوس ہے, کیا تمہیں اب بھی اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہیں ہے, کیا تمہیں اب بھی اللہ کی وحدانیت کا یقین نہیں ہے؟ ابو سفیان نے کہا نہیں, مجھے یقین آ گیا ہے, آپ کی باتوں نے وہ تاثیر کی ہے کہ مجھے اللہ کی وحدانیت پر یقین آ گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو سفیان تمہارے اوپر افسوس ہے, کیا تمہیں اب بھی میری رسالت کا یقین نہیں آیا؟ انہوں نے کہا کہ محمد آپ بڑے کریم ہیں, آپ بڑے حلیم ہیں, آپ بڑے بردبار ہیں, لیکن مجھے ابھی بھی تھوڑی سی کھٹک موجود ہے, میرا دل ابھی بھی تھوڑا سا کھٹک رہا ہے آپ کی ساری خوبیوں کے باوجود. حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے سمجھایا کہ جو کہہ رہے ہیں مان لو, تمہارے دل کو اطمینان ہو جائے گا. ابو سفیان نے اسی وقت کلمہ پڑھ لیا. ابھی اصل معرکہ آنے والا ہے, کمانڈر ان چیف ہماری مٹھی میں. ابو سفیان مسلمان ہو جاتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو یہ بتلانے کے لیے کہ اسلامی لشکر بلبلاتی ہوئی ہاتھیوں سے زیادہ مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھنے والا ہے, لہذا ان کو ایک پہاڑی کے پاس کی گزرگاہ کے سامنے کھڑا کروایا. حضرت عباس سے کہا کہ سپہ سالار کی ہمت اگر توڑ دی جائے تو لشکر آسانی سے جیتا جا سکتا ہے, لشکر پر فتح آسانی سے حاصل کی جا سکتی ہے. اس گزرگاہ کے پاس حضرت ابو سفیان کو کھڑا کر دیا گیا. اب اسلامی لشکر گزر رہا ہے. اسلامی لشکر پوری آن و بان شان کے ساتھ شوکت کے ساتھ گزر رہا ہے. مختلف قبیلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں, ہر قبیلہ اپنے ساتھ اسلامی جھنڈا لیے ہوئے گزر رہا ہے. ابو سفیان نے دیکھا اور اب ان کے حواس باختہ ہو گئے, وہ کھڑے ہوئے ہیں سامنے سے گزر رہا. اسی میں ایک چھوٹا سا یہ واقعہ پیش آیا کہ حضرت سعد ابن ابی عبادہ ایک صحابی ہیں, ان کے پاس بھی علم تھا, یعنی ان کے پاس بھی جھنڈا تھا, اسلامی جھنڈا تھا. وہ جب گزر رہے تھے ابو سفیان کو انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا اليوم یوم الملحمہ, اليوم یوم الملحمہ, اليوم تستحل الحرمہ, کہ آج خوریزی کا دن ہے اور آج حرمتوں کو حلال کر دیا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس سے ابو سفیان نے کہا دیکھو کیا کہہ رہے ہیں. حضرت عباس نے اللہ کے رسول سے کہا کہ سعد ابن ابی عبادہ ایسا کہہ کر کے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد ابن ابی عبادہ کو سے جھنڈا لے لیا. سوچیے, ان سے جھنڈا لے لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اور وہ جھنڈا لے کر کے ان کے بیٹے کو دے دیا. بلکہ ایک روایت میں ہے کہ حضرت زبیر کو جھنڈا دے دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس بات پر. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام حرمتوں کو حلال کرنے والا مذہب نہیں ہے. ناجائز کا یعنی زناکاری، فحاشی اسلامی لشکر اگر یہ کرے گا اس بات کو برداشت نہیں کیا جائے گا. ناجائز قتل اسلامی لشکر کرے گا اس بات کو برداشت نہیں کیا جائے گا. لہذا ان کو سوچئے دوسرے لشکر ہوتے ہیں تو کیا کیا کر دیتے ہیں، لیکن اتنی بات پر ان کو معزول کر دیا گیا یعنی کمانڈر ہونے سے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی ذی طویٰ میں آپ نے پڑاؤ ڈالا. وہاں پر پڑاؤ ڈالنے کا مقصد یہ تھا کہ وہاں سے لشکر کی ترتیب دی جائے. مکہ سے بہت قریب ہے اور وہاں سے لشکر کی ترتیب دینا کا ارادہ ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میمنہ میں رائٹ سائڈ میں جو لشکر جانا تھا، ایک نشیبی مکہ کے دو علاقے تھے. ایک نشیبی جو نچلی سطح کا علاقہ تھا اس علاقے کے لیے الگ کمانڈر کو بھیجا گیا اور جو بالائی سطح کا علاقہ تھا اس کو الگ کمانڈر کو رکھا گیا اور پیدل لوگوں کی ایک فوج تشکیل دی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے میمنہ میں رائٹ سائڈ میں جو لشکر جانا تھا، نشیبی علاقے میں جس لشکر کو جانا تھا نچلی سطح کے علاقے میں، اس پر حضرت خالد بن ولید کو رکھا. اور بیچ میں جو لشکر جانا تھا، بالائی سطح میں جو جانا تھا، اس میں حضرت زبیر ابن عوام کے پاس جھنڈا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے ہی جانے والے تھے. اچھا، ابو سفیان جب وہاں سے نکلے یعنی گزرگاہ سے، تو وہاں وہ مکہ کے اندر آئے اور مکہ کے اندر، اور اس سے پہلے یہ واقعہ بھی ہوا تھا کہ جب ابو سفیان نے اسلام قبول کیا تو حضرت عباس نے کہا کہ اللہ کے رسول، ابو سفیان ذی وجاہت شخص ہے، یہ پوزیشن اور پوسٹ والا شخص ہے، لہٰذا اس کو کوئی اعزاز اور کوئی آنر دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہیں یہ آنر دیتا ہوں میں کہ جو تمہارے گھر میں پناہ لے لے وہ امان میں ہے. اور سنو، تمہاری وجہ سے جو شخص اپنے گھر میں بند ہو جائے اس کو بھی امان ہے. جو شخص کعبہ کے اندر، جو شخص حرم کے اندر چلا جائے اس کو بھی امان ہے. اگر وہ لشکر کشی میں نہیں آتا، وہ ہمارے سامنے لڑنے نہیں آتا تو اس کو امان ہے. یہ احساس ابو سفیان کے اسلام کو ملتا ہے. ان کو کہہ دیا. ابو سفیان مکہ پہنچے. مکہ پہنچنے کے بعد انہوں نے کہا کہ لوگوں، محمد بہت بڑے لشکر کے ساتھ، بہت جلیل القدر لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں اور ہمارے اوپر آ چکے ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ محمد سے صلح کر لی جائے، محمد کی بات مان لی جائے. اور سنو، محمد نے کہا ہے کہ جو وہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہہ سکتے تھے اس وقت کیونکہ ان کا اسلام ابھی ظاہر نہیں تھا. انہوں نے کہا، محمد نے کہا ہے جو میرے گھر میں پناہ لے لے اس کو بھی امان ہے. کسی نے کہا کہ بھئی تمہارا گھر اتنا چھوٹا اس میں کیسے؟ انہوں نے کہا محمد نے یہ بھی کہا جو اپنے گھر میں بند ہو جائے اس کو بھی امان ہے، اور جو حرم کے اندر پناہ لے لے اس کو بھی امان ہے. تاریخ نے اس بات کو رقم کیا ہے کہ لوگ بھاگتے ہوئے اپنے گھروں کی طرف دوڑے اور بھاگتے ہوئے اپنے گھروں میں جا کر کے انہوں نے بند کر لیا اپنے گھر تاکہ امان مل جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر لشکر کی ترتیب دی اور ادھر ابو سفیان نے چونکہ ان کا دل توڑ دیا گیا تھا اور ان کی ہمت اب بدلنے والی نہیں تھی. کمانڈر ان چیف اب شکست کھا چکا تھا. انہوں نے جب یہ اعلان کیا تو ان کی بیوی ہند بن عتبہ، جو کہ وہ عورت ہے جس نے اللہ کے رسول کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جگر اور آپ کے ناک کان کٹوائے تھے اور آپ کا جگر جس نے چبایا تھا وہ خاتون تھی. اس نے ابو سفیان کو کہا کہ کیا نامردی کا مظاہرہ ہے، سامنے بڑھو. ابو سفیان نے کہا ان عورتوں کی بات میں نہیں آنا، میں جو کچھ ہے میں دیکھ کے آ رہا ہوں. کچھ اوباش قسم کے لوگ تھے، کچھ ہوتے ہیں راؤڈیز، ان کو سمجھ میں نہیں آتی، سیدھی نہیں سمجھ میں آتی. انہوں نے کہا ہم تو محمد کا مقابلہ کرنے والے ہیں، ہم تو محمد کا مقابلہ کرنے والے ہیں. اور ان کے ساتھ عکرمہ ابن ابو جہل، صفوان ابن امیہ اور سہیل ابن عمرو،
یہ 3 لوگ ان کی کمانڈنگ کر رہے تھے، اور یہ جو اوباشوں کا لشکر تھا، یہ لشکر خندبہ نامی جگہ میں جمع ہوا، اور اس جگہ میں جمع ہو کر کے یہ محمد رسول اللہ کے لشکر کو کچلنا چاہ رہے تھے۔ اتفاق سے خندبہ نامی جو جگہ تھی وہ نشیبی علاقے میں پڑتی تھی، جدھر سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا گزر ہونا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلامی لشکر روانہ ہوا مکہ کی طرف، تو خالد بن ولید جس راستے سے گئے، جو سامنے آیا اس کا صفایا کرتے گئے۔ خندبہ نامی جگہ پر جنگ شروع ہوئی اوباشوں سے۔ دو مسلمان اس وقت قتل کیے گئے، کیونکہ وہ حضرت خالد بن ولید کے لشکر سے بچھڑ گئے تھے، لہذا بچھڑ جانے کی وجہ سے ان کو اکیلے 2 مسلمانوں کو پایا، انہوں نے تو مار دیا، ان کا نام لکھا ہوا ہے، اور ما بقیہ لشکر گزر رہا تھا، ان سے لڑائی ہوئی، ان کے 12 آدمی مارے گئے، کفار کے 12 آدمی مارے گئے۔ ابھی 12 ہی مارے گئے کہ اکرمہ ابن ابو جہل بھاگنے لگا، صفوان ابن ابی امیہ وہ بھاگنے لگا، اور سہیل ابن عمرو، یہ سب بھاگ گئے۔ ایک شخص تھا عماس یا کیا نام لکھا ہوا اس کا، وہ جنگ میں جانے سے پہلے، بکری تھا، بنو بکر کا تھا، جنگ میں جانے سے پہلے اس نے کہا کہ آج میں جا رہا ہوں جنگ میں، اور تمہارے لیے کچھ خادم لاؤں گا۔ اپنی بیوی سے کہا، بیوی نے کہا تمہارے بس کی یہ بات نہیں ہے، محمد کے لشکر کو تو یہ روک نہیں سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اس نے دیکھا کہ اکرمہ بھی بھاگ گیا، فلاں بھی بھاگ گیا، وہ بھی بھاگتے ہوئے اپنے گھر میں آیا اور اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ بیوی سے کہا جلدی دروازہ بند کرو۔ اس نے کہا کہ بڑے بہادر بن رہے تھے تم تو اس نے کہا کہ نہیں، میں نے اکرمہ کو بھاگتے ہوئے دیکھا، میں نے فلاں کو بھاگتے ہوئے دیکھا، لہٰذا میں بھی بھاگ کے آ گیا۔ وہ ان کا کام تمام ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ادھر سے پہنچے، اور ادھر سے حضرت خالد بن ولید کا لشکر صفا کی پہاڑی پر آ کر کے دونوں لشکر ملے۔ سوچی اتنا بڑا معرکہ تھا، اور مختلف صرف 10-20 جانے گئی، وہ بھی ان کی جو اپنی جان دینا چاہتے تھے۔ اتنا بڑا، اتنی بڑی فتح، اس کو جنگ کا نام دینا بھی کسی قدر ٹھیک نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم یہ تھا، جب آپ مکے کے اندر فاتحانہ داخل ہو رہے تھے، آپ جب گھس رہے تھے تو کوئی مقابلہ کرنے کے لیے سامنے نہیں آ رہا تھا۔ جب آپ فاتحانہ داخل ہو رہے تھے، اس وقت آپ کا کجاوا، آپ کا ہودج جو تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی اس سے ہل رہی تھی۔ آپ تواضع کے عالم میں اللہ کا شکر اس طریقے سے ادا کر رہے تھے کہ آپ کی آنکھیں اشکبار تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی ان کے ہودج کو ٹچ کر رہی تھی۔ تواضع کے ساتھ داخل ہو رہے تھے۔ فاتح کیسے داخل ہوتا ہے؟ ایک کسی نے سینچری بنائی تو کیسا چلاتا ہے، ایک کسی نے کوئی میچ جیت لیا کیسا چلاتا ہے، ایک کوئی چھوٹی سی فتح حاصل ہوئی، محمد الرسول اللہ مکہ کو فتح کر رہے ہیں، اور آنکھوں میں آنسو اور داڑھی نیچے جھکی ہوئی، چہرہ نیچے جھکا ہوا، تواضع کا یہ عالم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ داخل ہو رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں تشریف لے جاتے ہیں۔ کوئی بھی مقابل نہیں ہے، سب لوگ بنا لیے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد حرم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں، وہاں پر ابو سفیان حرم میں پناہ لے رہے ہیں، ابو سفیان حرم میں پناہ لے رہے ہیں، اور ان کے ساتھ 2 اور چودھری قسم کے لوگ، لیڈر قسم کے لوگ اس پر وہاں پر پناہ، اسید ابن حارث وہ بھی وہیں پر پناہ لیے ہوئے تھے حرم کے اندر، کیونکہ حرم کے اندر بھی قتال نہیں ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے ہوئے کہہ رہے تھے، آپ کی تلوار آپ کے ہاتھ میں تھی، مکہ کعبہ کے اندر اور باہر بت سجائے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک بت کے پاس سے گزرتے اور اپنی تلوار سے اس کو ٹھوکر مارتے ہوئے کہتے، جاء الحق وزهق الباطل، جاء الحق وزهق الباطل، حق آیا اور باطل مٹ کے رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ اب میں کعبہ کے اندر نماز پڑھوں۔ آپ کو تھوڑا پیچھے لے کر چلتا ہوں میں۔ کعبہ کے اندر
ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے ارادہ کیا تھا نماز پڑھنے کا. اس وقت حضرت عثمان ابن طلحہ جو تھے، اس وقت تک صحابی نہیں ہوئے تھے، اس لیے کبھی حضرت نکل جاتا ہے. عثمان ابن طلحہ سے جب آپ نے چابی مانگی تو انہوں نے منع کر دیا. ہجرت سے پہلے آپ نے کی مانگی کہ بھائی میرے کو دے دو، میں کعبہ کے اندر نماز پڑھنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ نہیں چابی نہیں دے سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج فاتحانہ داخل ہوئے، چاہتے تو 2 تھپڑ مار کے چابی چھین لیتے. آپ نے بلا کر کے منگوایا اور چابی لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھولا. اندر بھی بت اٹے ہوئے تھے، سارے بتوں کو ہٹا کر کے بیچ میں حضرت بلال، حضرت اسامہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تھے، حضرت علی بھی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر نماز پڑھی، کعبہ کے اندر نماز پڑھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر کعبہ کے اندر تھے. صحابہ کرام حرم کے حدود کے اندر قطاریں اور صفیں لگائے ہوئے کھڑے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آگے کا ارشاد کیا ہوتا ہے. قریشی بھی اب آ گئے تھے، کفار بھی آ گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو لوگوں، تمہارے آبا و اجداد کا دین ختم ہو چکا ہے. تمہاری آبائی جو نحوت ہے، تمہارے اندر جو یہ تعلی ہے کہ تم یہ ہو تم وہ، اس کا دور ختم ہو چکا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آفاقی آیت تلاوت فرمائی جو پوری انسانیت کو یکجا کرتی ہے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگوں ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، تمہاری ایک دوسرے سے پہچان کے لیے تمہیں قبیلوں اور گروہوں میں تقسیم کیا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک عزیز اور مقرب صرف وہ ہے جس کے اندر تقوی ہو، جس کا دل اس کے رب کے لیے ہمیشہ اس کی طرف متوجہ ہو، اس کے طرف مستحضر رہتا ہو. ان اللہ علیم خبیر، یہ آفاقی آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی. اور قریش سے پوچھا، آپ اب فاتح ہو چکے ہیں، مکہ فتح ہو چکا ہے، آپ نے پوچھا. صحابہ تو بھائی کچھ صحابی کہہ بھی رہتا ہے یوم یوم الملحمہ، آج اپنے ماضی کا ایک ایک حساب چکا کے رہیں گے. کچھ صحابہ اس جذبے میں تھے اور یہ فطری تھا. جتنا ستایا گیا تھا مسلمانوں کو، 3 سال شعب ابی طالب کا واقعہ، عورتوں نے چمڑے کھا کر کے، اسکنز کھا کر کے اور پتے کھا کر کے جن عورتوں نے وقت گزارا ہوگا، ان کے بچے، ان کے شوہر اور وہ لوگ، کیا وہ درد محسوس نہیں کرتے رہے ہوں گے؟ لہٰذا ان کا کہنا بھی بجا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے قریشیوں، اے کفار، اے لوگوں، کہ تم کیا سمجھتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ انہوں نے کہا انت کریم و ابوک کریم، آپ شریف ہیں، آپ کرم کرنے والے ہیں اور کرم کرنے والے کے بیٹے ہیں، لہذا آپ سے کرم اور رحم کی ہی توقع ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا وانتم الطلقاء، کوئی بات نہیں، جو ہو گیا ہو گیا، جاؤ سب آزاد ہو. اس کے بعد تاریخ کی آنکھوں نے دیکھا، آسمان کی نظروں نے اس بات کا مشاہدہ کیا کہ بڑے بڑے کفار، جتنے لیڈرز تھے، سب اسلام کی طرف مائل ہوئے اور پورا مکہ تیزی سے اسلام کی طرف بڑھنے لگا. یہاں تک کہ اکرمہ بن ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، جو اس اپنے باپ کا صحیح وارث بننا چاہ رہا تھا، اس کی بیوی آئی اور اس نے اللہ کے رسول سے کہا اے اللہ کے رسول، میرے شوہر کو پناہ چاہیے، میں ان کی جان بخشی مانگتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ بخش دیا. اکرمہ بھاگ رہے تھے یمن، ان کی بیوی پیچھے جا کر کے لے کر کے آئی اور پھر انہوں نے آ کر کے اسلام قبول کیا. صفوان ابن ابی امیہ یہ بہت خطرناک تھے اور بہت جلیل القدر تھے، بہت مضبوط قسم کے لیڈر تھے، یہ بھی بھاگ رہے تھے. عمرو ان کے ایک دوست تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ان کو معاف فرما دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ ان کو بھی معاف فرما دیا. اور آپ نے اپنی دستار اتار کر کے ان کے ہاتھ میں رکھی اور کہا کہ جا کے اس کو ثبوت پیش کرو کہ میں نے اسے معاف کر دیا.
ہند بن عتبہ تشریف لائے. وہاں پر انہوں نے کہا, ابو سفیان نے بھی اسلام کو پہلے ہی قبول کر لیا. ہند آئی, کچھ لوگ ہندا بھی کہتے ہیں, کچھ ہند کہتے ہیں. انہوں نے کہا, بیعت کرنا شروع کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو وہ منظر گھوم کے آپ کے سامنے کہ یہ وہ عورت تھی جس نے کلیجہ چبایا تھا, ان کے پیارے چچا کے عزیز چچا کا کلیجہ اس نے چبایا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بیعت لی اور اسے بھی معاف فرما دیا. وحشی آئے. وحشی وہ شخص ہیں جنہوں نے آپ کے چچا کو نیزہ مار کر کے شہید کیا تھا. وحشی آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, آپ نے انہیں بھی سینے سے لگا دیا, لیکن ایک بات کہا دونوں سے, ہندا سے اور ان سے بھی, کہ ایسا کرو تم میرے سامنے بتایا کرو. اس لیے نہیں کہ مجھے کچھ تم سے نفرت ہے, اس لیے کہ جب تم سامنے آتے ہو تو میرے چچا کا پورا منظر میرے نگاہوں کے سامنے آ جاتا ہے اور میں غمگین ہو جاتا ہوں, لہذا تم میرے سامنے مت آیا کرو. حضرت وحشی نے وہ علاقہ چھوڑ دیا اور دوسری جگہ گئے اور مسلمان بن کر کے انہوں نے عہد کیا کہ میں اس کا بدلہ چکاؤں گا, اور مسلمان بن کر کے انہوں نے اسلام کی عظیم خدمات انجام دی. ایسے لوگوں کو چھوڑ دیا گیا. 9 لوگوں کے بارے میں اکابر مجرمیہا, اکابر مجرمین کو 9 لوگوں کے بارے میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان کا قتل کر دیا جائے, کسی حالت میں انہیں معاف نہیں کیا جائے. ایک ابن خطل نامی شخص تھا. یہ ایسا شخص تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی 2 وادیوں کے ذریعے حج کروایا کرتا تھا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ شاعری کروایا کرتا تھا اور آپ کو کچوکے لگوایا کرتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 9 لوگوں کا نام لیا گیا کہ ان کا خون بہا دیا جائے. ابن خطل کو دیکھا گیا کہ وہ کعبے کی دیوار سے چمٹا ہوا ہے اور پناہ چاہ رہا ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو برداشت نہیں کیا اور اس کو وہیں پر قتل کر دیا گیا. حرم کیا اسی چند مومنٹ کے لیے حرم میں قتال جائز کیا گیا, اس کے علاوہ اس کے بعد حرام کر دیا گیا. کبھی کسی بھی سچویشن میں حرم کے اندر قتال نہیں ہو سکتا. کچھ اور لوگ تھے, ایک ان 2 عورتوں کا بھی قتل کر دیا گیا جنہوں نے, ان میں سے ایک باقی کا قتل کر دیا گیا جو گایا کرتی تھی اور دوسری کے لیے کسی نے پناہ مانگ لی. ان 9 لوگوں میں سے کچھ صحابہ کے جاننے والے تھے, انہوں نے صحابی کی سفارش لے لی تو 5 لوگ آؤٹ آف 9 5 لوگوں کو اور معاف کر دیا. صرف 4 لوگوں کا قتل کر دیا گیا جو اسلام کے مطلب ایسے دشمن تھے کہ ان سے اب کوئی دوستی کی توقع نہیں تھی اور انہیں ان کا خاتمہ کر دیا گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مکہ کے اندر 19 دن قیام فرمایا. دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا اور اس کے بعد 19 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا. اسی درمیان انصار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے فکر مند ہوئے. انصار نے کہا, انہوں نے سوچا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں کے ہیں, ان کی محبت بہت زیادہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اتنی محبت تھی کہ آپ کے ساتھیوں کے لیے انہوں نے اپنی 2 بیویوں میں سے ایک بیوی کو طلاق دے کر کے ان کی بیوی بنوایا, اپنی جائیدادوں میں ان کو حصہ عطا کیا, اپنے گھر کا پارٹیشن کروایا اپنے ان دوستوں کے لیے. اس لیے ان کی محبت لازمی بات تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آئے, انہوں نے وہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول آپ تو یہاں کے, لہٰذا اب ہمیں اندیشہ ہے کہ کہیں آپ یہی نہ رہ جائیں. اب تو آپ مکہ فتح ہو گیا, انہوں نے آپ کے لیے ناطقہ بند کر دیا تھا, یہاں پر آپ کو تنگ کر دیا تھا انہوں نے, تو آپ ہمارے پاس آئے تھے کہ آپ اب یہی تو نہیں رہ جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرا مرنا اور میرا جینا دونوں تمہارے ساتھ ہے. انصاری بہت خوش ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے اندر ہی رہنے کا ارادہ فرمایا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سریے بھیجے, ادھر ادھر کچھ 8-10 سریے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمائے, اور ادھر ادھر مطلب جو فتنے تھوڑے موڑے اٹھ رہے تھے ان فتنوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم فرمایا, اور فتح مکہ جیسا عظیم معرکہ صرف چند جانوں کے نقصان پر کیا نام ہے جیت لیا گیا.
یہاں پر اس سے چند ایک سبق یہ لینے کی ضرورت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آدمی کے اخلاق اس کے غصے اور اس کی خوشی میں ظاہر ہوتے ہیں. اگر خوشی ہو تو ناشکرانہ ہو جائے، اور تکلیف ہو تو بد اخلاق نہ ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاتحانہ آپ داخل ہو رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تکبر کی کوئی شکل نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم متکبر بن کر کے داخل نہیں ہو رہے ہیں، بلکہ جو چاہے جس کو چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ دے دی. ہم کو بھی یہ سیکھنے کی ضرورت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی وہ اخلاق تھے جنہوں نے صرف 10,000 کے صحابہ تھے، 10,000 سے زیادہ، بلکہ مجھے لگتا ہے 10,000 تو کم از کم درٹولی جو کے ایریا میں اس سے زیادہ ہی مسلمان ہیں. صحابہ کرام 10,000 تھے، لیکن وہ 10,000 پورا بڑا سے بڑا علاقہ فتح کرنے کے لیے کافی تھے. آج ہماری بھیڑ ہے لیکن ہم کاٹے جا رہے ہیں. جو جب چاہے جہاں چاہے بلوا کروا دیتا ہے. تباہی ایسی مچھلی ہے کہ مسلمان مطلب فریاد کرنے کے لائق بھی نہیں رہ جاتے. 20,000 کا قتل کوئی بڑی بات نہیں سمجھا جاتا. 20,000 مسلمان اور 10,000 مسلمانوں نے مسلمانوں کی ہمیشہ کے لیے ایسی تقدیر لکھی جس پر مسلمانوں کو فخر کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے اس سے یہ پیغام دیا ہے کہ مسلمانوں کو کیسا ہونا چاہیے، چاہے وہ جنگ کا عالم ہو چاہے امان کا عالم ہو، ہر صورت میں مسلمانوں کو بہت زیادہ اخلاق مندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اور صحابہ کرام نے بھی اتباع کا وہ نمونہ پیش کیا کہ کوئی بتا نہیں سکتا. ایک بھی عورت کی عصمت نہیں لوٹی گئی، کسی ایک بھائی کا بلا وجہ قتل نہیں کیا گیا، کسی ایک بھی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا کہ جس کو تاریخ مطلب برا واقعہ کہہ سکے. فتح مکہ کا واقعہ اسلام کی تاریخ میں بہت عظیم واقعہ ہے. یہ واقعہ مجھے بیان کرنے کے لیے کہا گیا تھا، اثر نو اور تا آخر میں نے اس کو بیان کر دیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اس واقعے کے بیان میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ اس کو معاف فرمائے، اور اس کے جو بھی اثرات مثبت اثرات ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ہم تمام لوگوں پر اور اس پوری آبادی پر اور پھر اس کے بعد پورے شہر پر، اس کے بعد پورے ہندوستان پر، پھر پورے عالم پر کہ اللہ تعالیٰ اس کے مثبت اثرات مرتب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فانصرنا على القوم الكافرين. اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ جو بات کہی گئی ہے اے اللہ اس میں جو بھی کمی کوتاہی ہوئی ہے اللہ معاف فرما دیجئے. اے اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے. اے اللہ یہ جو سلسلہ شروع کیا گیا اس مسجد میں اے اللہ اس کے مثبت اثرات اور مثبت نتائج مرتب فرمائیے. اے اللہ منفی اثرات سے اس کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ خدا نہ کرے کہ یہ مجلس دوسروں کی تکلیف کا باعث بن جائے. اے اللہ کسی دوسرے کی تکلیف کو تکلیف پہنچانے سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ اس مجلس کے انعقاد کرنے والوں کو اے اللہ جزائے خیر عطا فرمائیے. اے اللہ جو لوگ سامعین ہیں اے اللہ مائیں بہنیں بھی ہیں، سب لوگ ہیں اے اللہ آپ کا دین سیکھ رہے ہیں لوگ اے اللہ انہیں اپنی شایع نشان بدلہ عطا فرمائیے. اے اللہ جن کے دلوں میں جو بھی جائز تمنائیں ہیں اے اللہ تمام جائز تمناؤں کو پورا فرمائیے. صلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رحمت